آپ کو معلوم ہے یہ جو کرنسی کا سسٹم ہے آج، پیسے کا جو کرنسی کا سسٹم ہے، یہ کیسا ہے؟ یہ کس کا ایجاد کیا ہوا؟ یہ پانچویں امام کی ایجاد. کہ مثال کے طور پہ جیسا آپ کا 100 درہم ہے، 50 درہم ہے، 20 درہم ہے، 10 درہم ہے، 5 درہم ہے، پھر فلس ہے. یہ جو پورا سسٹم ہے یہ کس کا ہے؟ پہلے مملکت اسلامیہ میں بنی امیہ اور بنی عباس کے پاس کیا کون سی کرنسی چلتی تھی؟ روم کی کرنسی چلتی تھی. یہ لوگ شروع سے جینیس پڑھے لکھے، جو ہونا جینیس وہ نہیں ہوئے، کوئی اور ہو گیا علم کی وجہ سے، اور وہاں کی کرنسی چلتی تھی. وہ امام کا کمال ہے، امام کا کمال ہے. جب وہاں کا حکمران نے تھریٹ کیا کہ ہم یہ کر دیں گے مسلمانوں کو، تو حاکم وقت پریشان ہو گیا. وہی ہے جب پریشانی ہوئی در اہل بیت پہ آئے. جب حکمران کو معلوم ہوا وہاں کے روم کے، اس نے کہا کہ میں روک دوں گا، کرنسی روک دوں گا. اب کیا کرو گے؟ یا اس زمانے میں پیپر کرنسی یا پلاسٹک کرنسی نہیں ہوتی تھی، بلکہ کوائنس ہوتے. معذلہ اس ظالم نے کہا تھا کہ تمہاری کوائنس کے، ہمارے کوائنس کے اوپر سرکار کے شان میں گستاخی کروں گا، اور پوری وہ کرنسی تمہارے پاس دوں گا. کیا کرو گے تم؟ حکمران پریشان ہو گیا. فوراً میرے مولا کو پیغام بھیجتا ہے کہ مولا آپ آئیے. فرزند رسول جب وقت پڑتا ہے تو بڑی محبت سے کم وقت بات کرتے ہیں. فرزند رسول اس لیے کہ ان کے آبا و اجداد کا بھی یہی تھا، یا علی تم نہیں ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، معصوم بچے نے اللہ اکبر بھی کہلا دیا، رسول کا نام بھی کہلا دیا، مولا کا نام. اللہ اس کی ماں کو اچھا رکھے، ایسے کہ ماں نے سکھایا ہوگا. معصوم بچوں کے ذریعے ماں کی بخشش اس پہ بھی ہو سکتی کہ تیرے بیٹے نے اتنے مجمع سے علی علی کرا دیا. یہ تربیت ہے، یاد رکھو. یہ تو میرے مین ٹاپک سے تربیت ہے اولاد، کہ کیسے ریس کرنا. بہت اچھے، ہم ریئلی سیلوٹ کرتا ہے اس معصوم بچے سے. جشن کے بعد ملو مجھ سے. آواز میں معصومیت ہے. معصوم جب یا علی بولتا نا تو فوراً قبول بھی ہوتی، اس لیے کہ اس کی زبان پہ کوئی گناہ نہیں ہے نا. تاثیر تو ہے، قباتی تاثیر، اس لیے کہ وہ کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتا نا. آئی ڈونٹ مس دا چانس. مجھے موقع ملا تو میں چھوڑتا نہیں ہوں. ہم غیبت کرتے ہیں. میں نہیں چھیڑ رہا، جشن میں کیا آپ کو ستاؤں، مجلس میں بولوں گا. یہ معصوم بچے کی زبان ہے کہ جس میں کوئی گناہ نہیں ہے. وہ یا علی بول رہا تو سیدھا عرش الہی تک جا رہا، سیدھا نجف اشرف جا رہا، اس لیے کہ معصوم ہے، زبان پاک زبان ہے. ہمارے زبان کے گناہ کی وجہ سے ہم پکارتے رہتے ہیں، لیکن میرا مولا بولتا تو اتنا جھوٹ بولتا، تو اتنا اپنی زبان سے لوگوں کو ہرٹ کرتا، تو اتنا اپنی زبان سے غصہ کرتا، تو غیبتیں کرتا اس زبان سے. اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. پانچ امام کہتے ہیں کہ تم جتنی کثرت سے استغفار کرو گے، سوری بولو گے، اللہ تمہارے راستوں کو کھول دے گا. کچھ نہیں بولا. پانچ امام کا یہ عجیب جملہ ہے کہ اگر تم کثرت سے استغفار، اور امام کر رہا، امام کر رہا، امام کر رہا، امام کر رہا، امام اپنے لیے نہیں کر رہا، خدا نخواستہ کوئی غلط نہیں سمجھنا. امام کو کیا ضرورت ہے؟ ارے امام تو وہ ہوتا کہ پانچ امام کا نام اگر میری کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے. آپ نے سن لیا، میں نے بول دیا. پانچ امام کا نام میرے کفن پہ آ جائے تو بخشش ہو جائے. آپ بولیں گے کیسے؟ دعا سلسلۃ الذہب کیا ہے؟ آٹھ امام کی نیشاپور والی دعا کیا ہے؟ یہ میں بول رہا، عابد بلرامی بول رہا نہیں. معصوم کہتے ہیں کہ دعائے سلسلۃ الذہب اگر کسی کے کفن میں آ جائے تو اس کی بخشش ہو جائے، عذاب رک جائے. وہ دعا میں کیا ہے؟ مشہور دعا، دعائے سلسلۃ الذہب. اگر آپ کو، اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ اگر کسی کو پلاؤ، کسی مجنون کو پلاؤ، دیوانے کو پلاؤ، کریزی کو پلاؤ، اس دعا کی وجہ سے اس کو اللہ عقل دے دیتا، پاک کر دیتا. کچھ چاہیے؟ نہیں چاہیے. نہیں، ہم سب عقل مند ہیں. If you really want this، اگر تم اپنے ساتھ کیری کرو گے تو کبھی تم ایکسیڈنٹل موت سے نہیں مرو گے. اگر اپنے ساتھ کیری کرو گے تو تم کبھی جاب سے لے آف نہیں ہوگے. یہ کیا ہے؟ بزنس میں گرو کرو گے، لیکن حلال بزنس میں. دعائے سلسلۃ الذہب، ذہب عربی میں سونے کو بولتے،
گولڈ کو بولتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں. تو یہ دعا ہی کا نام کچھ بھی نہیں ہے اس میں، معصومین کے نام ہے. لا الہ الا اللہ. اگر چاہیے لیٹ می نو، مجھے واٹس ایپ کرو، میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا صرف. تو اس دعا میں 5 امام کا نام ہے. میں یہی تو کہہ رہا کہ یہ اماموں کے نام اگر زبان پہ آ جائے تو تمہارے بخشش ہو جائے، زندگی بدل. ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، پھر بول رہا ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، اس دنیا میں اور آخرت میں کوئی چیز بچانے والی ہے تو معصومین کے نام بچانے والی. کیا بول رہا؟ حقیقت ہے بابا، حقیقت ہے. 5 امام کا زمانہ تھا کہ جنہوں نے کرنسی کو لا کر پوری مملکت اسلامیہ میں جو کرنسی چلی وہ 5 امام کے حکم سے چلی. آپ سوچو، ظالمین کو حکومت ختم ہو جاتی، جہاں کرنسی نہ ہو حکومت ختم ہو جاتی. امام نے اتنا بڑا احسان کیا لیکن ظالمین نے امام کو قتل کر دیا، امام کو اوپر ظلم کیا. تو یہ بنی امیہ اور بنی عباس کا زمانہ ہے، اور امام نے پوری طاقت کے ساتھ اس دین کی حفاظت ایسے کی علم کے ذریعے. تو میری ایک ریکویسٹ میرے بھائیوں سے، بس ختم کر رہا میں، کہ باخر العلوم کی اگر تقریر کر رہا اور چاہنے والے آئے، آج آپ آئے اس نیت کے ساتھ کہ میں باخر علوم کی جشن میں جا رہا، لے کے کیا جا رہے، کیا سیکھ کے جا رہے؟ کچھ تو لیا. پہلی چیز شکر. پلیز بول رہا ہوں، تم ٹرائی کرو آج سے. بیٹھے ہوئے ہونا جشن میں، اس سے بہتر جگہ بھی نہیں ہے، اس فرش سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے شکر ادا کرنے کی. اس کی شکر کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ تم قبلہ رو ہو جاؤ، وضو کر لو، مصلی بچھاؤ اور شکر ادا کرو. یہ نہیں ہے. جہاں بیٹھے ہوئے ہو، 5 امام کی سیرت کا امپورٹنٹ ترین پہلو اگر کوئی ایک نے بھی شروع کر دیا تو آج کا جشن کامیاب ہو گیا. میں یہ نہیں بول رہا کہ بندوں کا پہلے، اس لیے کہ دوستوں پہلے شکر اللہ کا تو کرو جس نے یہ نعمت دی. سب سے بڑا شکر یہ کرو کہ ہمارے دلوں میں ولایت امیر المومنین آئی. تو سب سے بڑا شکر ادا کرو کہ 5 تم کو اللہ نے صحت کے ساتھ. آپ انصاف سے بتاؤ، شارجہ میں ہزاروں لوگ ہیں، دبئی میں ہزاروں لوگ ہیں، مولا سب کو سلامت رکھے. یہاں کتنے لوگ ہیں اس وقت؟ 800,000 میری ماں بہنیں کو ملا کر. شکر ادا نہیں کرو گے؟ مولا نے تم کو توفیق دی فرش پہ آنے کی کہ جتنی کثرت کے ساتھ تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا. کثرت کے ساتھ. آپ کے بارے میں یہ ہے کہ جیسے چوتھے امام وہ تو سید الساجدین تھے، لیکن ہر امام ہمارا سید الساجدین، لیکن یہ لقب چوتھے امام کا ہے. کہ 5 امام کے بارے میں یہ پلیز غور سے سنا، ختم کر رہا میں، کہ کوئی نعمت آتی دسترخوان پہ آتے، دسترخوان میں دیکھتے ماشاءاللہ نعمتیں، مولا کے پاس کیا کھاتے تھے مولا؟ نعمت. ہم کھانے سے پہلے نہیں کرتے شکر، کھانے کے بعد وہ بھی یاد آیا تو. 5 امام کی سیرت کا کیا پہلو ہے؟ میں آپ کو بول رہا ہوں، جب تم ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہو ایک میل تو لیتے ہو نا اپنی وائف اور بچوں کے ساتھ، ایک کھانا تو کھاتے ہو، یا ویکلی ایک کھانا تو کھاتے ہو نا. جب تم ٹیبل پہ آؤ نا، میں سب کو بول رہا ہوں ٹیبل پہ آؤ نا، عورتوں کو بھی بول رہا ہوں ٹیبل پہ آؤ نا، تو جب کھانا پورا آ گیا ٹیبل پہ، تم ہیڈ آف دی فیملی ہو، بچے تمہارے ساتھ ہیں، یہ بچے سیکھیں گے کیسا؟ بچوں یہ 5 امام کا طریقہ، 5 امام کا طریقہ. ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے سب سے پہلے بولو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے صحت کے ساتھ یہ رزق دے دیا. تم نہیں سمجھ رہے جو شکر ادا کرتا. ابھی آپ نے واقعہ سنا، اللہ کہہ رہا کہ میں اتنا دے دوں گا کہ تم کہو گے بس، لیکن میں تم شکر کر رہے اس لیے میں بڑھاتا جاؤں گا. سمجھ رہے میری بات؟ تمہارے سارے ایشو ختم ہو جائے، رزق کا کبھی پرابلم ہی نہیں ہوتا. ممبر سے بول رہا، امام بارگاہ علی رضا سے بول رہا، کبھی تمہارے کو شکر کرنے سے رزق کا پرابلم سالو ہو جائے، خود نہ خود سالو ہوگا. 24/7 تمہاری زبان پہ شکر رہنا. میں یہ نہیں بتا پبلکلی بولو، زور سے بولو، لیکن گھر کے اندر اگر تم بچوں کے سامنے یہ شکر ادا کرو کہ آج 5 امام سے وعدہ کرو کہ مولا جو آپ کی سیرت کا امپورٹنٹ ترین پہلو تھا وہ میں نے کیا. میں بچوں کے سامنے اگر تم روز کرو، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 10 دن کرو نا، اس کے بعد تم خاموش بیٹھو، بچہ خود بولے گا شکر ہے. جب تک بچے شکر ادا کرتے رہیں گے اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا رہے گا. اور استغفار کرنا، سوری بولنا، بس ختم کر دیا میں نے. یہ بھی میرے مولا کا طریقہ، کثرت کے ساتھ استغفار کر رہے ہیں، کثرت کے ساتھ، جبکہ ضرورت ہی نہیں. ان کا نام آ جائے تو ہماری بخشش ہو جائے، ان کا نام لے لے تو میرے گناہ معاف ہو جائے، ان کا نام لے تو میرے استغفار قبول ہو جائے. لیکن یہ سارے معصومین کا طریقہ سوری کا بولنا. میں یہ نہیں بول رہا آپ شارجہ میں بندوں کو سوری بولو، تم اللہ کو سوری بولو. جتنا بولتے جاؤ گے، یقین کرو میرے مولا کا وہ واقعہ یاد آ رہا کہ ایک شخص آیا، اس نے آگے کہا 2 منٹ، ایک شخص آیا، اس نے آگے کہا مولا پریشانیوں میں گر گیا مولا.
ایسا لگ رہا ساری پریشانیاں میرے پاس آ جائیں. ابن عباس سے روایت ہے. ابن عباس نے کہا، مولا نے کہا استغفار کر، سوری بول. اٹھ کے چلا گیا. پھر دوسرا شخص آیا، کہا اولاد ہی نہیں ہو رہی. مولا نے کہا استغفار کر. یہ ابن عباس سے روایت ہے. ایک نے کہا مولا گھر میں ایسے معلوم ہو رہا کہ بیماریوں نے گھیر لیا، پریشانیوں نے گھیر لیا. امام نے کہا استغفار کر. ایک نے کہا مولا زندگی ایسے محسوس ہو رہا رک گئی میری، جہاں دیکھتا ہوں اندھیرا ہے، میری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی. مولا نے کہا استغفار. تو ابن عباس جیسی مفسر کہتے ہیں مولا ہر آدمی اپنی نئی حاجت کو لے کر آیا، آپ نے ایک ہی بات کہی سوری. تو امام نے کہا تم کیا جانو استغفار کیا. قرآن کی آیت پڑھ کے سورہ نوح کی کا واقعہ سنا کہ اللہ نے نوح نبی سے کہا، سورہ نوح کی آیت ہے، جا کے دیکھ لینا، کہ اللہ کہتا ہے کہ جو استغفار کرتا ہے ہم اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، اس کی زندگی سے اندھیروں کو دور کرتے ہیں، اس کو اپنے پاس قریب کر لیتے ہیں. اس لیے کہ دوستو اس میں اور کمال کیا ہے معلوم؟ جب آپ استغفار کرتے تو آپ کا غرور بھی ٹوٹتا. اللہ غرور ٹوٹتا. غرور کو توڑنے کے لیے بہترین پانچویں امام کہتے ہیں یہ عمل ہے کہ تم سوری بولتے جاؤ اور اس کے بعد تم آگے بڑھتے جاؤ اور تمہارا غرور بھی ٹوٹ گیا، تمہاری ہر چیز ٹوٹ گئی، تم رحمتوں کے سائے میں آ گئے. ایک سال بعد پڑھ لیں محمد وآل محمد.